سورۃ یاسین تب پڑھتے ہیں جب کوئی شخص حالت نزاع میں ہو۔ اس وقت یہ سورت تکلیف سے نجات دیتی ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار مظہر نے اسے بتایا تھا۔ اس وقت بھی اس کے سامنے سورۃ یاسین ہی تھی۔ حالت نزاع، کیا کوئی تکلیف اس تکلیف سے بڑی ہو سکتی ہے جس سے میں گزر رہی ہوں؟ وہ بلند آواز میں سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ طوائف کا ہر رشتہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اور بلند آواز میں سورۃ یاسین پڑھنے لگی۔ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کرتے؟ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ نہیں، طوائف کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ میں نے اتنے گناہ نہیں کیے کہ مجھے ایک کال گرل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑے یا میری اولاد ایک کال گرل کے ہاتھوں پرورش پائے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑک پڑک جگڑنے لگا؟ ختیجہ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ طوائف اللہ کا نام لے تو یہ بھی ڈھونگ لگتا ہے۔ کیا طوائف کو کبھی اللہ مل سکتا ہے؟ پھر وہ تڑک پڑک جگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مسالے پیش کرنے لگا۔ کیا وہ اپنی پیدائش بھول گیا؟ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو آستین سے صاف کیا۔ میں اپنی اولاد تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی میرے بیٹے کے پیچھے مت آنا۔ جس دن تم نے اسے کورٹ کے ذریعے لینے کی کوشش کی، اس دن میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کی آستین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ سامنے دیوار پر اس کے بیٹے کی تصویر لگی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ رو رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ مجھے مظہر نہیں مل سکتا یا اللہ، مگر میرا بیٹا تو مل سکتا ہے۔ آج نہیں تو کل کبھی، بس وہ مل جائے۔ اس کے دل میں چند لمحوں کے بعد خواہش پیدا ہوئی۔ اپنی آستین سے اس نے ایک بار پھر اپنا چہرہ صاف کیا۔ سورۃ یاسین کی چند آیات باقی تھیں۔ اس نے تصویر سے نظریں ہٹا کر سر جھکا لیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہیت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ حاصل